قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ، یعنی آسمان سے زمین پر اتر جاؤ، اور فی الحال اسی جگہ تم نے رہنا ہے۔ اور اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اوامر اور نواہی کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا جائے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اتارنے کا ذکر اس سے پہلی آیات مبارکہ کے اندر بھی گزر چکا، مگر بعض کے نزدیک پہلے سے مراد جنت سے آسمان پر اتارنا ہے، اور یہاں پر آسمان سے زمین پر اتارنا مراد ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس کوئی میری طرف سے ہدایت آ جائے، یعنی وحی کے شرعی احکام آئیں، تو صدق دل سے اس کو ماننا اور اس کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے، یعنی آخرت میں ان پر کوئی بھی خوفناک واقع نہیں ہوگا، یعنی ان کے دل ہر قسم کے ڈر سے، ہر قسم کے خوف اور حزن وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے ذریعے سے بندے کو امن اور سکون اور سعادت مندی نصیب ہوتی ہے، جبکہ اگر کوئی شخص قرآن پاک اور سنت مبارکہ سے اگر منہ موڑ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے خوف اور حزن اور بدبختی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہاں پر دو باتیں بہت زیادہ اہم ہیں، دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک، تکبر، حسد، عناد اور شر پسندی جو ہے، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی، اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب کے اسباب میں سے ہے، اور اس کی رحمت سے مردود ہو جانے کی نشانی ہے، جیسا کہ ابلیس کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک ہو گیا۔ نمبر دو، اگر کسی وجہ سے انسان سے لغزش ہو جائے، انسان سے گناہ ہو جائے، تو فوری توبہ اور رجوع اللہ کرنا یہ کامیابی اور اللہ رب العزت کی رحمت واسعہ کو کھینچنے والا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ پس جس شخص سے بھی کسی قسم کا گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوری وہ توبہ اور استغفار کرے، اور اس کی رحمت اور اس کی خوشنودی اور اس کی بخشش اور مغفرت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔